تاریخ میں کچھ داستانیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بالکل دنگ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی حیران کن واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے شاہی خط کا جو اپنے وصول کرندہ کے دنیا میں آنے سے پورے 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ یہ کوئی عام سا تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ وقت کے سینے میں چھپا ایک ایسا راز ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ 1000 سال کافی لمبا وقت ہوتا ہے نا؟ اگر ہم غور کریں تو اس طویل عرصے میں تو عظیم الشان سلطنتیں بنتی ہیں اور پھر مٹ کر خاک ہو جاتی ہیں، کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، زبانیں بدل جاتی ہیں، لیکن اس ناقابل یقین داستان میں یہ 1000 سال محض ایک خط کے اپنی منزل تک پہنچنے کا درمیانی وقت تھا۔ جی ہاں، صرف ایک خط کا ٹرانزٹ ٹائم۔ خیر، اس کہانی کی شروعات بالکل بیچ سے کرتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جن کا نام ابو لیلہ انصاری ہے، وہ ایک بہت ہی قدیم اور سر مہر خط لیے بنو سلیم کے قبیلے کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ خط ایک ایسی ہستی کو دینے جا رہے ہیں جنہیں انہوں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے پیچھے صدیوں کا راز چھپا ہے۔ اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ابو لیلہ کی حیرت کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ابو لیلہ کو فوراً ان کے نام سے پکارا، اور صرف نام ہی نہیں بلکہ سیدھا اس خاص خط کے بارے میں پوچھ لیا۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان اس موقع پر دم بخود رہ جائے گا کہ یہ ہستی نام اور سفر کا مقصد پہلے سے کیسے جانتی ہے۔ لیکن اب دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس پراسرار خط کو لکھا کس نے تھا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ٹھیک 1000 سال پیچھے یمن کی طرف جانا ہوگا۔ یہ فلیش بیک ہمیں بادشاہ طبہ حمیری کے دور میں لے جاتا ہے، جو کہ اپنے وقت کا ایک بے حد طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ ایک ایسے عظیم الشان سفر پر نکلتا ہے جس نے آگے چل کر تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور یہ سفر کوئی معمولی نہیں تھا۔ ان اعداد و شمار پر ذرا غور کریں۔ 12,000 اسکالرز اور طبیب، 1,32,000 گھڑ سوار اور 1,13,000 پیدل فوجی۔ اتنی بڑی فوج کے بارے میں سن کر ہی انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اس بے پناہ طاقت اور دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ یہ بادشاہ مکہ کی جانب بڑھا، اور اس کا واحد مقصد ہر دیکھنے والے پر اپنی دھاک بٹھانا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جب یہ بادشاہ مکہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے مقامی لوگ اس کی اتنی بڑی فوج سے ڈرنے کے بجائے خانہ کعبہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ اس کا تکبر جاگ اٹھا۔ اس نے غصے میں آ کر کعبہ کو گرانے اور مقامی لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مگر اسی لمحے اچانک وہ ایک نہایت خوفناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے بدبودار مادہ اور خون بہنے لگا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے پاس بیٹھنا بھی محال ہو گیا۔ یہاں پر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ رخ لیتی ہے۔ جب دنیاوی حکیم اور طبیب ناکام ہو گئے تو بادشاہ کے ایک ربانی عالم نے بتایا کہ یہ بیماری آسمانی ہے اور اس کی وجہ بادشاہ کی وہ بری نیت ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے سچی توبہ کی، وہ اسی وقت بالکل معجزاتی انداز میں ٹھیک ہو گیا۔ اس شفایابی کی خوشی میں بادشاہ نے کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 سونے کی اشرفیاں اور ریشمی جوڑے تحفے میں دیے۔ اس سچی توبہ کے بعد تکبر سے پاک اور عاجزی سے بھرا یہ بادشاہ اپنا سفر دوبارہ شروع کرتا ہے، اور اپنی اس بہت بڑی فوج اور علماء کے قافلے کے ساتھ ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جو بعد میں مدینہ منورہ کہلانے والا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو یہیں سے اس داستان کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا سیدھا تعلق اس 1000 سالہ پرانے خط سے۔ اب ان 12,000 علماء نے وہاں کیا دریافت کیا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ علماء آسمانی کتابوں کا گہرا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ 3 مراحل میں جانچ پڑتال کی۔ پہلے اس علاقے کی مٹی کو سونگا، پھر وہاں کی مخصوص کنکریوں کا بغور جائزہ لیا، اور آخر میں آسمانی کتابوں میں لکھی نشانیوں سے ان کو میچ کیا۔ اور ان سب کے بعد وہ اس حتمی نتیجے پر پہنچے کہ بالکل یہی وہ مقدس سرزمین ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ہجرت بنے گی۔ یہ کنفرم ہونے کے بعد بادشاہ طبہ کی تیاریاں واقعی حیران کن تھیں۔ اس نے ان علماء کے رکنے کے لیے وہاں 400 گھر بنوائے، اور سب سے کمال کی بات، اس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک خاص 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا، علماء کی مالی مدد کی، اور وہ خاص سرب مہر شاہی خط تیار کیا۔ ذرا سوچئے، یہ سب تیاریاں ایک ایسی ہستی کے لیے ہو رہی تھیں جن کی آمد ابھی 10 صدیاں دور تھی۔ اور اس خط کے الفاظ سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بادشاہ نے لکھا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اس نے قیامت کے روز شفاعت کی التجا بھی کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک خط نہیں تھا، یہ 1000 سال پہلے بھیجی گئی عقیدت کی ایک جیتی جاگتی دستاویز تھی۔ اس خط کا سفر ایک ایسی اندیکھی ڈور تھی جو صدیوں تک نہیں ٹوٹی۔ بادشاہ طبہ کے سیل کرنے کے بعد یہ خط ان علماء کی نسلوں کے پاس ایک مقدس امانت کی طرح رہا۔ صدیاں گزرتی گئیں، لوگ پیدا ہوئے، دنیا سے چلے گئے، مگر یہ خط محفوظ رہا، یہاں تک کہ موجودہ دور میں یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچا، جنہوں نے اسے آخری منزل تک پہنچانے کے لیے ابو لیلہ انصاری کے حوالے کیا۔ ایک آنے والے نبی کی محبت میں 1000 سال تک امانت کا اس طرح محفوظ رہنا یقیناً ایک معجزہ ہے۔ چلیے اب واپس اسی منظر پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہجرت کے سفر کے دوران ابو لیلہ انصاری اپنا تھیلا کھولتے ہیں اور وہ 1000 سال پرانا سرب مہر خط جو زمانوں کا سفر طے کر کے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ لمحہ 1000 سالہ طویل انتظار کے ختم ہونے کا اعلان تھا۔ اور جب خط پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ خط کے وہ صدیوں پرانے محبت بھرے الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے 3 بار فرمایا، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ یہ اس سچی عقیدت کی قبولیت تھی جو 1000 سال پہلے یمن کے ایک بادشاہ کے دل میں جاگی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ تاریخی لمحہ آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ فضا طلع البدر علینا کی گونجتی صداؤں اور خوشی کے نغموں سے بھر جاتی ہے۔ ایک عجیب سا جشن کا سما تھا۔ ہر قبیلے اور ہر شخص کا یہی اصرار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائیں اور انہیں میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ اتنے سارے لوگوں کی محبت اور اصرار کو کیسے سنبھالا جائے؟ اس مسئلے کا بہت ہی حکمت بھرا حل نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکل چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ یعنی اب فیصلہ کسی انسان کا نہیں بلکہ الہی رہنمائی کا تھا، جو قدم با قدم اس اونٹنی کو اس کی منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔ اور یہاں اس داستان کا سب سے زبردست کلائمیکس آتا ہے۔ وہ اونٹنی چلتے چلتے مدینہ کی گلیوں سے گزرتی ہے اور بالکل ٹھیک اسی 2 منزلہ مکان کے آگے جا کر رک جاتی ہے، جو کسی اور نے نہیں بلکہ 1000 سال پہلے بادشاہ طبہ نے خاص اسی دن کے لیے بنوایا تھا۔ یہ مکان اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جو انہی علماء کی نسل میں سے تھے جو صدیوں پہلے وہاں آباد ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر ایک شخص کا خالص ارادہ، اس کی سچی نیت 1000 سال کے طویل عرصے تک زندہ رہ کر وقت کی تمام دیواروں کو پھان کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے، تو آج کے اعمال اور نیتیں آنے والی نسلوں کے لیے کیا ورثہ چھوڑ رہی ہیں؟ سچی لگن کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور یہ واقعہ ہمیں طاقتور ارادوں کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک بہترین اور لازوال سبق دیتا ہے۔